السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 85، صفحہ نمبر 405۔ لواطت کی قباحتیں اور سزائیں۔ لواطت کہتے ہیں ہومو سیکشوالٹی کو، مرد کا مرد کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ۔ لواطت کی خرابیاں بڑی خطرناک ہیں، اس لیے اس کی عقوبت اور سزا بھی یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ خطرناک ہے۔ علماء میں اختلاف ہے کہ لواطت کی سزا زیادہ سخت ہے یا زنا کی، یعنی زیادہ بڑی سزا کس کی ہے، یا دونوں کی یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ زنا کی سزا تو آپ پڑھ چکے ہیں نا قرآن مجید میں، سورۃ النور میں۔ اس بارے میں علماء کے 3 قول ہیں، یعنی 3 اوپینین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت خالد بن زید، حضرت عبداللہ بن معمر، امام زہری، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، مالک، اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد بن حنبل کی ایک صحیح روایت، نیز امام شافعی کے ایک قول کے مطابق لواطت کی عقوبت اور سزا، عقوبت کا معنی بھی سزا ہی ہوتا ہے، انجام، زنا کی عقوبت اور سزا سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی تمام صحابہ کرام اور بعض علماء کی رائے کیا ہے کہ لواطت کی سزا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ ایک رائے ہے، کیونکہ لواطت کی سزا قتل ہے، ڈیتھ سینٹنس۔ لواطت کرنے والا محسن ہو یا غیر محسن، محسن احسان کہتے ہیں شادی شدہ ہونے کو، اور غیر محسن یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ زنا میں تو جو غیر شادی شدہ اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، اور دوسرے کی رجم۔ حضرت عطا بن ابی رباح، حسن بصری، سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ، امام اوزاعی، امام شافعی، ازرو ظاہر مذہب امام احمد بن حنبل، دوسری روایت کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد اس طرف گئے ہیں کہ لواطت اور زنا دونوں کی عقوبت اور سزا یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ حاکم اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لواطت کی سزا اور عقوبت زنا کی سزا اور عقوبت سے کم ہے۔ لواطت کے لیے کوئی مقررہ شرعی حد نہیں۔ حد کیا ہوتی؟ جیسے زنا کی حد ہے، یا چوری کی ہے، یا شراب کی ہے، قتل کی ہے، بلکہ اس کے لیے تعزیر ہے۔ تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو قاضی حالات کے مطابق خود مقرر کرتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لواطت اسی طرح ایک سخت ترین معصیت ہے جس طرح دوسرے بہت سے بڑے بڑے معاصی ہیں، یعنی گناہ ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی، اس لیے اس میں صرف تعزیر ہوگی، جیسا کہ مردار کا گوشت کھانے، خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے میں تعزیر ہے، سزا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے۔ نیز ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواطت میں شہوت کا استعمال ایسے مقام میں ہوتا ہے جس سے انسانی طبائع یعنی طبیعتیں گریز کرتے ہیں، یعنی ناپسند کرتے ہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی، جیسا کہ جانور اور گدھے کے ساتھ وطی کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی حد مقرر نہیں جیسے چوری وغیرہ میں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لواطت کو لغت، شرع اور عرف میں زنا نہیں کہا جاتا۔ لغت یعنی ڈکشنری، شرع شریعت، اور عرف میں یعنی عام معروف قاعدے میں جو لوگ کسی چیز کو نام دیتے ہیں اس میں زنا نہیں کہا جاتا، اس لیے یہ ان نصوص کے تحت نہیں آتی۔ نصوص نص کی جمع ہے، نص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، یعنی قرآن مجید میں کوئی ٹیکسٹ موجود نہیں جیسے زنا کے لیے ٹیکسٹ موجود ہے سزا کے بارے میں، جو زنا کی حد پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی جس طرح زنا کے بارے میں موجود ہے حکم براہ راست، کلیئر کٹ، ٹو دا پوائنٹ، ایسا اس کے لیے نہیں ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قواعد شرعیہ عموماً ایسے بنائے گئے ہیں کہ اگر معصیت بھی نافرمانی کو کہتے ہیں نا، اور گناہ طبعی اقتداء کے ماتحت ہے، طبعی یعنی طبیعت کے تقاضے کے تحت ہے، یعنی انسان کے اندر ایک فطری وہ خواہش موجود ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کرتا ہے،
تو اقتداء طبائع کی وجہ سے شرع نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے، یعنی طبیعت کے تقاضے یا طبیعت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر حد ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی لینگویج مشکل ہے لیکن معنی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتضیات طبائع سے سرزد ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے شراب کون پیتا ہے؟ جس کو اس کی ارج ہوتی ہے، ایک نشہ سا ہوتا ہے، یا ایک ہو سکتا ہے کوئی پیاس میں پیے اور پھر اس کے بعد اس کو عادت پڑ جائے، یعنی پیاس ایک طبعی تقاضا ہے. اسی طرح چوری کسی خاص چیز کی ضرورت یا خواہش انسان کو اس پر اکساتی. اسی طرح زنا جو ہے انسان کے اندر اللہ نے جو ایسے جذبات رکھے ہیں تو اس کے تقاضے کے طور پر انسان حلال نہیں حرام رستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن لواطت جو ہے طبیعت کے اندر اللہ نے نہیں رکھا اس کو، یعنی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ معاصی اور گناہ مقتضیات طبائع سے سرزد ہوتے ہیں. اور مردار کھانے، خون پینے اور خنزیر کا گوشت کھانے پر حد مقرر نہیں کی، کیونکہ اس کا کھانا طبع انسانی کی مقتضیات کے خلاف ہے. یعنی کوئی بھی انسان خون نہیں پینا چاہتا یا مردار نہیں کھانا چاہتا، طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، انکار کرتی ہے. علماء یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لواطت کی حیثیت بیان ہی وہی ہے جو چوپائے اور مردے کے ساتھ وطی کرنے کی ہے. یہ امر بالکل واضح ہے کہ مرد کا مرد سے وطی کرنا، یعنی اس سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا، طبائع انسانی کے سراسر خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت ہی کچھ ایسی بنائی ہے، جبلت کس کو کہتے ہیں؟ انسٹنکٹ، کہ ایک مرد دوسرے مرد سے وطی کرنے سے سخت نفرت کرتا ہے. جس طرح یہ امر طبع انسانی کے خلاف ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اس کا خواہش مند ہو اور وہ اس کے ساتھ وطی اور جماع کرے، بخلاف زنا کے کہ اس میں دونوں جانب سے داعیہ موجود ہوتا ہے. داعیہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزائر کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی مرد اور عورت دونوں کے اندر اس کی ڈیزائر ہو سکتی ہے. نیز یہ علماء ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے افراد یعنی فاعل اور مفعول اگر اپنی جنس سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں حد نہیں ہے. مثلا عورت عورت کے ساتھ مساحقت کرے تو اس میں حد نہیں ہے. اسی طرح اگر مرد مرد سے فائدہ اٹھائے تو حد نہیں ہے. یہ اصل میں دلائل یہ پیش کر رہے ہیں کہ حد کیوں نہیں ہے اور باقی گناہوں پر حد کیوں ہے. اس میں ان دو چیزوں میں بیسیکلی فرق کرنے کی ڈسکشن ہو رہی ہے. قائلین قول اول یعنی جمہور امت جو اس کے قائل ہیں کہ لواطت کی عقوبت اور سزا زنا کی عقوبت اور سزا سے زیادہ سخت ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تین کون سی رائے ہیں؟ پہلی رائے کیا ہے کہ لواطت کی ہومو سیکسوالٹی کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت. دوسری کیا ہے؟ تیسری کیا ہے؟ کم ہے. اب پہلے وہ کم کی کچھ باتیں ہوئی، لیکن یہاں پر اب آ رہے ہیں یہ پہلے قول کی طرف. بعض اوقات آپ کسی بھی معاملے میں دو تین رائے پڑھتے ہیں نا، تو پھر عام بندے تو یہ جائزہ نہیں لے سکتے کہ ان مختلف آراء کے پیچھے کیا دلائل ہیں، لیکن علماء اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. اب یہاں پر امام ابن القیم الجوزیہ ان آراء کو انالائز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا زیادہ سخت ہے، کہتے ہیں کہ اس کی عقوبت اور سزا پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. یعنی سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ سخت سزا کے قائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لواطت کے مفاسد یعنی اس کے جو فسادات اور خرابیاں ہیں حد سے زیادہ خطرناک ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایڈز کے پھیلنے کی وجہ بھی بیسیکلی یہی برائی تھی. اب اس دور میں تو ایڈز نہیں تھی لیکن اور بہت سی خرابیاں تھیں. تو ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ بیماری یا یہ برائی جو ہے اس کا جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک اور بہت گھناؤنے ہیں، اور اس کے فساد اور اس کی جو قباحتیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے اس کی سزا بھی انتہائی سخت ہے. کسی دوسرے گناہ کے مفاسد اس کے مفاسد کے برابر نہیں. اس کے مفاسد کفر کے مفاسد کے قریب پہنچ جاتے ہیں. بسا اوقات قتل نفس سے زیادہ اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جن کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے اندر ایسی ایسی نفسیاتی امراض اور ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر انتہائی گر جاتے ہیں، معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتے.
عموماً جنون اور پاگل پن تک کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. قتل سے تو کیا ہے، ایک دفعہ کسی کا قتل ہو گیا بات ختم ہو گئی، لیکن اس طرح جس کو یوز کیا جائے اس کا زندہ رہنا بھی مردوں سے بدتر ہو جاتا ہے. اس کبیرہ گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو قوم لوط سے پہلے اس طرح ہلاک نہیں کیا کہ اسے جڑ بن سے ہی اکھاڑ دیا ہو. اس قوم کو اس فعل بد کی وجہ سے اللہ نے وہ سخت سزا دی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی. کیا پڑھا آپ نے قرآن مجید میں قوم لوط کے بارے میں؟ جی آپ ایک بات. اوکے ہاں، دوسری اور کیا سزا ملی تھی ان کو؟ ان کی بستی کو زمین سے اکھیڑ کر، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جڑ بن سے ہی اکھاڑ دیا. اب آپ خود سوچیں کہ کسی بھی بستی کے اندر کتنے گھر بنے ہوتے ہیں نا، اور جب ایک گھر بھی بنایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جب گھر بنتے دیکھیں کتنی گہری گہری بنیادیں کھودتے ہیں، اور اگر بڑے بڑے پلازا بنانے ہیں تو وہ تو نیچے تک اترتے ہیں، جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اس کو نیچے تک کھودتے ہیں. ایسی خرابی میں مبتلا قوم کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ان کے سارے گھروں کو جڑوں سے اکھاڑا گیا، پوری کی پوری بستی کو اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس پٹخا کے زمین پہ مارا گیا. کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو یا سنا ہو یا پڑھا ہو کہ جو لوگ بلندی سے گر کے مرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ زلزلہ آیا تھا ان پر اور چیخ، زمین کے اندر دھنسایا گیا تھا. جی ہاں، یعنی کہ ان کی بستیاں جب الٹائی گئیں تو وہ ظاہر ہے کہ جتنا اونچا ان کو لے جایا گیا اتنا زور سے جب پھینکا گیا تو جب یہ واپس پھینکے گئے تو یہ نہیں کہ زمین کے اوپر گرے، اندر ہی دھنستے چلے گئے. اتنا گہرا گیا کہ وہاں سے جو پانی تھا وہ ان کے اوپر چھا گیا، اندھے کر دیے گئے تھے. بہرحال جتنے عذاب دوسری قوموں کو آئے تھے وہ سارے ان کے اوپر جمع کر دیے گئے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائی اور یہ خرابی کس بدترین درجے کی خرابی ہے. اسے ہلاک کرنے میں مختلف قسم کی عقوبتیں جمع کر دی گئیں. ان کی آبادی، ان کے مکان ان پر الٹ دیے گئے، انہیں زمین کے اندر دنسا دیا گیا، آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا. ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئیں اور ہمیشہ کے لیے یہ عذاب ان پر لازم کر دیا گیا. اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی خفگی سے ظاہر ہے کہ یہ جرم بہت سی خرابیوں کا موجب ہے. اتنا بڑا جرم کہ اس سے زمین کانپنے لگتی ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس سے زمین کانپنے لگتی ہے. جس وقت زمین پر یہ گناہ ہوتا ہے زمین کے کنارے لرزنے لگتے ہیں، فرشتے یہاں سے بھاگ کر آسمان پہ چلے جاتے ہیں، زمین کے دور دراز گوشوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں، کیونکہ عذاب الہی کی صورت میں یہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے. زمین بارگاہ خداوندی میں پکار اٹھتی ہے، پہاڑ لرز جاتے ہیں. تو فطرت کے خلاف جانا اتنا ناپسندیدہ اور بدترین ہے. کسی انسان کو قتل کر دیا جائے یہ اس کے ساتھ لواطت کرنے سے بہتر ہے. ناحق قتل کر دیے جانے سے وہ شہید ہوگا، لیکن اس کے ساتھ لواطت کرنے کے بعد اسے قتل کیا جائے تو نجات ممکن ہی نہیں. وہ آخرت کی فلاح اور نجات سے بھی محروم ہوگا. اس پر یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ قاتل کی حد مقتول کے ورثاء کے اختیار میں ہے، وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، یعنی مقتول کا خون، اور اسے قصاص میں قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں. لیکن لواطت میں تو حتمی طور پر حد جاری ہوگی، یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا اور رہائی ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اس حد پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہو چکا ہے. صحیح اور صریح احادیث جن میں کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کی معارض نہیں، یعنی اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی، معارض کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ جانا، اس پر دلالت کرتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفائے راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا. صحابہ اور خلفائے راشدین نے ان احادیث پر عمل کیا. حضرت خالد بن ولید سے ثابت ہے کہ عرب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو عورتوں کی طرح مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا. انہوں نے خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دی. حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس کے بارے میں مشورہ کیا.
حضرت علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ سخت رائے دی، فرمایا کہ دنیا میں صرف ایک ہی قوم اس جرم کی مرتکب ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. میری رائے تو یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو یہ لکھ بھیجا. حضرت خالد بن ولید نے اسے جلا دیا. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ رائے دی ہے کہ ایسے آدمی کو آبادی میں جو سب سے بلند جگہ ہو وہاں لے جایا جائے، پھر سر کے بل نیچے پھینکا جائے. ایک جلانے کی سزا، دوسری اونچے لے جا کے سر کے بل لٹکا کے مارا جائے اور پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے. آپ نے یہ حد اور سزا قوم لوط کی عقوبت اور سزا سے اخذ فرمائی، یعنی جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اس سے ملتی جلتی سزا کے اوپر سے نیچے پھینکا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. سنن دارمی. جسے تم قوم لوط کا کام کرتے پاؤ تم فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. یہ روایت تمام اہل سنن نے روایت کی ہے. سنن اربعہ کی کتابیں جو نا، ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. امام احمد بن حنبل نے اسے قابل حجت تسلیم کیا ہے. اس حدیث کی اسناد بخاری کی شرائط کے مطابق ہیں. لوگ لواطت کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ سخت بتاتے ہیں، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عامل قوم لوط. مسند احمد. جو آدمی قوم لوط کا کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جو آدمی قوم لوط کا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت. ایک ہی حدیث میں یہ الفاظ 3 مرتبہ وارد ہوئے ہیں. زانی کے حق میں کسی جگہ ایک ہی حدیث میں 3 مرتبہ لعنت وارد نہیں ہوئی. حدیث میں لوطی کے اوپر 3 دفعہ لعنت بھیجی گئی، لیکن زانی پر لعنت نہیں بھیجی گئی. زنا کے علاوہ دیگر کبائر میں بھی لعنت وارد ہے، مگر صرف ایک ہی مرتبہ. یعنی کچھ اور گناہ بھی ایسے ہیں جن پر لعنت وارد ہوئی ہے، لیکن ایک بار، 3 بار نہیں، مگر اس گناہ پر 3 بار. اور یہاں لوطی کے حق میں 3 مرتبہ لعنت وارد ہے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ لوطی کے قتل پر متفق ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ تمام صحابہ کے درمیان اجماع ہے کس بات کا؟ کہ اس کو قتل کیا جائے گا. کسی ایک صحابی نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے. کسی نے اگر کچھ اختلاف کیا ہے تو وہ قتل کی صورت ہے کہ کس طرح قتل کیا جائے گا، یعنی اسے کس طرح قتل کیا جائے. نفس قتل میں کسی کو اختلاف نہیں. کیا مانا ہوتا ہے نفس قتل؟ یعنی قتل اٹسیلف، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لوگ خامخواہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے. جو صحابہ کا اجماع ہے اختلافی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے، حالانکہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے. صرف صورت قتل میں اختلاف ہے تو اصل حکم میں تو اختلاف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ زنا اور لواطت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے دونوں پر غور کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا. زنا کے بارے میں ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور تم زنا کے قریب مت جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اور لوطی کے متعلق ارشاد ہے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. سورۃ الاعراف. کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسا برا کہ دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. زنا کے متعلق فاحشہ بصورت نکرہ وارد ہے. فاحشتن آیا ہے، نکرہ ال نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اور فواحش ہے یہ بھی ایک فاحشہ ہے. نکرہ سے معنی میں کیا آتا ہے؟ ایک. لیکن لوطیوں کے متعلق الفاحشہ بصورت معرفہ وارد ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فعل فوش کے پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع. الاستغراق کا ہوتا ہے نا، یعنی سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. فحاشی کی سب چیزیں اس ایک فوش کے اندر داخل ہیں، جبکہ زنا فواحش میں سے ایک فاحشہ ہے اور لواطت الفاحشہ ہے. جیسے بک اور دا بک کا فرق ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ فعل فحش کے پورے پورے معنی پر مشتمل اور جامع ہے،
یعنی تم لوگ سب کام کرتے ہو جن کا فحش ہونا تمام کے نزدیک مسلم ہے. یہ کام اس قدر ظاہر الفحش ہے کہ اس کے فحش ہونے کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں. الفاحشہ سے دوسری جانب اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسم دوسرے مسمى کی طرف خیال بھی پیدا نہیں کر سکتا. یعنی اس سے مراد یہی ہے جو مراد ہے، کوئی اور چیز نہیں. کیونکہ نکرہ میں کوئی کا معنی بھی آتا ہے جس سے پھر بات میں فرق آ جاتا ہے. یعنی جیسے ذالک الکتاب ہے، تو اب جب الکتاب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کوئی بھی کتاب اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب سے کیا مراد ہے؟ وہی کتاب جو مراد ہے یہاں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی. اس سے وہ چیز اسپیسیفک بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ سٹریس بھی آ رہا ہے کہ یہی مراد ہے، کچھ اور نہیں. کہ انسان اس سے کوئی ایسا فائدہ اٹھا لے کہ اچھا شاید اس کے یہ معنی نکلتے ہیں، شاید وہ معنی نکلتے ہیں. نو ادر میننگز. یہی معنی ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، جس کے بارے میں اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. تو یہاں الفاحشہ سے مراد یہی لواطت والی الفاحشہ ہے. یہ بعین ہی اس قول کی نظیر اور مثال ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور کیا تو نے وہ حرکت نہیں کی جو تو کر گزرا؟ یعنی وہی کام، اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی تم نے ایسا کام اور برا عمل کیا جس کی برائی بالکل واضح ہے، اس کی برائی سے ہر ایک واقف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فعل کی برائی کو سخت انداز میں پیش کرتا ہے کہ یہ ایسا بدترین فعل ہے کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. ما سبقكم بها من احد من العالمین. یہ کام دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور ویسے بھی کسی بھی برائی کا آغاز کرنے والے اور زیادہ برے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اس برائی کی ایک مثال قائم ہو جاتی، اور بعد کے لوگ جتنا بھی وہ برا کام کرتے ہیں وہ شروع کرنے والے کے ذمہ جاتا ہے. جیسے قتل کے کیس میں مزید فرمایا گیا ہے انکم لتأتون الرجال. تم مردوں کے ساتھ برا کام کرتے ہو. یعنی ایسا برا کام ہے کہ اس کے سننے سے قلوب لرز جاتے ہیں اور کان پھٹ جاتے ہیں کہ مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ یہ کام ہرگز کرنے کا نہیں ہے. یہ فعل محض شہوت رانی کی غرض سے کیا جاتا ہے. یعنی انسان اپنے نفس کا کتا بن جاتا ہے اور صرف اپنی خواہش سے مجبور ہو کے یہ غلط کام کرتا ہے. وہ ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی جو مرد اور عورت کے جوڑے سے وابستہ ہیں. مثلا مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے. میاں بیوی میں محبت اور الفت کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. اس سے نوع انسانی اشرف المخلوقات کا تحفظ اور اس کی بقا وابستہ ہے. عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. مساہرت یعنی سسرال کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نسبوں و صہرا کی بات کی ہے. مساہرت کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہے. یہ نکتہ ہم سب خواتین کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بہت سی بچیاں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے ساس سسر کا بھی ہم پہ وہی حق ہے جو اپنے ماں باپ کا ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ اپنے ماں باپ ہیں، خون کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑھ کر جو نیک کام بتایا ہے کرنے کا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. لیکن نسب کے رشتے کے برابر جو سحر کا رشتہ قرار دیا ہے، تو اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرح اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی عزت دیں اور ان کی بھی کیئر کریں اور ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں تو یہ بھی اجر و ثواب میں کسی طرح کم نہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ساس سسر کی شکل میں ماں باپ دے دیتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عموماً ان کے ساتھ ستیلوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا حکم ملا ہے، ان کی خدمت کی تو ضرورت نہیں، تو یہ سوچ غلط ہے. ان کو بھی ویسی ہی عزت احترام دینا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ، ان کے سامنے بھی اف نہیں کہنا چاہیے، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت پر بھی اجر ہے. اسی طرح اپنے بہن بھائی اور شوہر کے بہن بھائی، یا صرف یہ عورت کے لیے نہیں، شوہر کے لیے بھی ایسا ہی ہے، مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھے، بیوی کے ماں باپ کو بھی ماں باپ کی طرح عزت اور احترام دے. اور اگر وہ کسی وقت کسی مدد کے محتاج ہیں تو وہ یہ سوچ کر کہ بیٹی کا گھر ہے یا بیٹی ہمیں کوئی مدد دے گی تو شاید ہمارے لیے درست نہیں، یعنی یہ بہت ہی معزز اور قابل احترام رشتے ہیں. اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے معاشرتی مسائل ختم ہو جائیں. اور ہمارے اگر ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو، اگر ہمارے اپنے ماں باپ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو ہم بڑی خوشی سے سن لیتے ہیں، خوشی سے نہ بھی صحیح، جیسے بھی ہو، اگر وقتی طور پہ کوئی برا بھی لگے تو بلا دیتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کے اسی طرح محبت کرنے لگتے ہیں کہ ماں باپ ہیں. لیکن اگر ساس سسر کچھ کہہ دیں تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اس کو بھولنے نہیں پاتے. آج کل جو ایک تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے، اور ریسنٹلی بہت سے ایسے کیسز مجھے پرسنلی دیکھنے کو ملے کہ بالکل ینگ بچیوں میں ڈائیورس کا ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ینگ کپلز میں، یا لڑکی پریگننٹ ہے تو ڈیورسڈ ہے، یا پھر ایک بچہ ہے تو ڈیورسڈ ہے. تکلیف دہ حد تک. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں سیکھا. کسی بھی انسان کے ساتھ آپ رہیں، آپ کو کسی نہ کسی قسم کا اختلاف، تکلیف، مشکل ضرور ہوگی، لیکن مشکلات سے راہ فرار کیا واقعی راہ نجات بھی ہے؟ نہیں. وہاں نہیں، آپ کہیں اور جائیں گے، وہاں بھی مشکلات ہوں گی، پھر آگے اور مشکلات ہوں گی. دنیا تو ہے ہی امتحان. کس نے کہا تھا کہ دنیا جنت ہے؟ اگر کوئی دنیا میں جنت تلاش کر رہا ہے تو وہ تو مل ہی نہیں سکتی. لیکن چھوٹی چھوٹی مشکلات پر انسان ہمت ہار بیٹھے اور اس کو اینڈ آف لائف سمجھے اور برداشت کا مادہ اس سے ختم ہو جائے تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی. یعنی قومی سطح پر بھی برداشت کا مادہ ختم ہے، اور انفرادی طور پر بھی، انڈیویجول لیول پر بھی، گھریلو سطح پر بھی. تو ٹالرنس ہر جگہ ضروری ہے، اور صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اگر بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں بہن بھائی ہیں، تو اس طرح اگر نند دیور نے کچھ کہہ دیا یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، اگر اس کے اندر بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی سوچ میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ میں نے ان کو اپنے نسب کے رشتے کی طرح ہی لینا ہے، تو آپ دیکھیں بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور اگر نہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ان رشتوں کو اور ان کو منفی طریقے سے لیتے ہیں تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کیے رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مساہرت کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہوتا ہے. عورتوں پر مردوں کی حکومت ہوتی ہے. عورتوں سے ہم بستری کر کے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق پیدا کی جاتی ہے. انبیاء، اولیاء، اہل ایمان، دیندار، خدا پرست لوگ پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا ہے جس پر آپ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں قیامت کے دن فخر کریں گے. یہ اور اس قسم کی بے شمار مصلحتیں عورتوں سے وابستہ ہیں. لوطی ان تمام مصلحتوں کے خلاف اقدام کرتا ہے. لواطت ان تمام باتوں کی پرورش کرتی ہے جن کی خرابیاں حسر و احساس، حسر کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا، احساس شمار کرنا، حسر و احساس سے باہر ہیں، انلمیٹڈ. ان کی تفصیل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوطی فطرت انسانی کے خلاف اقدام کرتا ہے، یعنی کام کرتا ہے. مرد کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. فطرت یہ ہے کہ مرد عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں، نہ کہ مردوں سے، لیکن لوطی اس فطرت کے خلاف کام کرتا ہے. یہ فطرت، طبیعت اور جبلت کے سراسر خلاف اقدام کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر قوم لوط کی آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور تاکید فرمائی کہ یہ بے راہ روی اور زیادتی ہے. ایسے لوگ حد چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ بے راہ روی کرنے والے لوگ ہو. اس قسم کی تاکید یا اس کے قریب قریب زنا کے متعلق بھی وارد ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ
اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اس بستی سے نجات دی جو ناپاک کام کرتی تھی، گندے کام کرتی تھی، خبائث خبیث سے۔ اس آیت میں بات دراصل عمل قوم لوط کی گئی ہے۔ اس سے مراد قوم لوط کا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے 2 مکروہ وصف بیان کر کے اس کی انتہا درجے کی قباحت کو واضح فرماتا ہے۔ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، واقعی وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے۔ اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلواتا ہے ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً ظالم ہیں، یقیناً ظالم ہیں۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو جینز میں ہوتی ہے اور لوگوں کا اس میں قصور نہیں، اور بہت سی ایسی تعویلیں پیش کر کے ایسے خبیث کام کرنے والوں کو کور کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر مفسدین، ظالمین، فاسقین، تعمل الخبائث، قوم مسرفون، کیسے کیسے ٹائٹل سے ان کو نوازا کیا ہے، اور آج کتنی آسانی کے ساتھ اس برائی کو ہضم کیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ عقوبت اور سزا کسی اور گناہ کی بیان کی گئی ہے کہیں؟ یعنی کسی گناہ کی اتنی مذمت، ایسی مذمت کسی دوسرے گناہ کی نہیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے بارے میں کچھ حجت پیش کرتے ہیں اور عذاب کے ٹل جانے کی بات کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں، غرض جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا۔ زیر ہوتی ہے نا حرف کے نیچے اور زبر ہوتی اوپر، تو نیچے والا اوپر اور اوپر والا نیچے آ گیا، اور کنکریلے پتھر ہم نے ان پر تہ برتہ برسائے۔ ان کی ہلاکت و بربادی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے لیے عبرت و یادگار بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے موعظت اور نصیحت کا سامان مہیا کر دیا۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ بستی سیدھے راستے پر ہے، اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طبقے کو اس حالت میں اٹھایا کہ یہ لوگ بے خبر تھے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور اتنے میں کوئی آ کے آپ کی کرسی بھی ہلا دے تو آپ خوف کا شکار ہو جاتے، کوئی اونچا بول ہی دے تو بھی آپ کانپنے لگتے، کافی دیر تک آپ کے حواس بحال نہیں ہوتے۔ کہاں یہ کہ جو جس حال میں تھا ویسے ہی اٹھا لیا گیا اور اوپر لے جا کر پٹخا دیا گیا۔ غرور اور تمرد کے نشے میں سوئے پڑے تھے، صبح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب عذاب الہی کا شکار بن گئے اور کوئی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ صبح کے وقت بہت غافل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ معلوم نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں، اور اٹھنے کا باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے۔ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ رات کے پچھلے پہر آیا ہے، کیونکہ وہ انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ جس کو ساری رات نیند نہ آئے وہ صبح کے وقت مزے سے سوتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے۔ تو وہ بھی بے سد سوئے ہوئے تھے کہ اسی حال میں اٹھا لیے گئے اور پٹخا مارے گئے، کوئی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی۔ مآرب کانت فی الحیات لأہلہا عذابا فصارت فی الممات عذابا، وہ مقاصد جو ان کی زندگی میں ان کے لیے عذاب تھے موت کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ہی رہے۔ یعنی دنیا میں جس چیزوں سے لذت حاصل کرتے تھے وہی ان کے لیے مصیبت کا باعث بنی، اور موت کے بعد بھی ان کے لیے مسلسل عذاب کا باعث بنی رہیں گی۔ آج دیکھیے کہ بہت سے معاشروں میں یہی خرابیاں موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ مسلمانوں میں یا دوسروں میں ایسے ہیں کہ جن کو اس خرابی کی یہ شدت معلوم ہو اور وہ اس برائی کو برائی سمجھتے ہوں۔ کس طرح انسان سوئے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں، غافل ہیں، کون جگائے گا ان کو؟ افسوس، 100,000 افسوس، ساری لذتیں اور مسرتیں ختم ہو گئیں۔ یعنی اس قوم کی لذتیں، خواہشیں سب ختم ہو گئیں۔ وہ حسرتیں ساتھ لے گئے، شہوات اور خواہشات کی ساری رگیں ٹوٹ گئیں، کوئی کنیکشن باقی نہ رہا، اور وہ شقاوت اور بدبختی ورثے میں لے گئے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی ہو گئی۔ انہیں عیش و عشرت کی ساعتیں بہت کم ملی، کیونکہ جو چیز ختم ہو جائے وہ کم ہی ہوتی ہے۔
لیکن دائمی عذاب ساتھ لے گئے. انہوں نے پرخار چراگاہوں سے چارہ کھایا، یعنی کانٹوں بھری جگہوں سے کانٹے کھائے، اور دردناک عذاب اپنے سروں پہ لاد گئے. افسوس، شہوات اور خواہشات کے نشے نے ان کو افاقے کا موقع ہی نہیں دیا. ہوش آیا تو اس وقت جب ان کی آبادیاں دردناک عذاب میں دھر لی گئیں. غفلت نے انہیں ایسا بے خبر سلا دیا کہ ہلاکت و بربادی کے وقت جاگ ہی نہ سکے. آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر یا کسی قوم کے اندر ایسی خرابی ہوتی ہے اور وہ اس خرابی کے اندر ایک نشے میں دھت ہونے کی طرح ایک نشے کا شکار ہوتا ہے، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا یہ گناہ یا اس کی یہ خرابی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مصیبت کا باعث بنے گی. ہوش کب آتی ہے؟ جب انسان مصیبت میں پڑ چکا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. کوئی بھی گناہ ہو، ان سب کے بارے میں انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، جتنا جلد ہو سکے چھوڑ دے، اور ان سے نفس کی لذت حاصل نہ کرتا رہے، کیونکہ یہ صرف چند روز کے لیے ہے. انجام بے حد بھیانک ہے. افسوس، وہ اس وقت بیدار اور نادم ہوئے کہ بیداری اور ندامت ان کے کام نہیں آ سکی. اب وہ اپنی بد کرداریوں اور بد اعمالیوں پر آنسو کے بدلے خون رونے لگے. اے کاش تم ان لوگوں کے حالات دیکھ لیتے کہ وہ کس طرح الٹ دیے گئے، تلے اوپر کر دیے گئے، اور اب ان کے منہ اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے. جیسے چنگاری ہوتی ہے نا، موٹی لکڑی کا تنا اگر آپ نے کبھی آگ میں جلتا دیکھا ہو تو اس کے بعد اس سے آگ جھڑتی ہے. دو لکڑیاں آپس میں ٹکرائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ جھڑتی ہے. تو قرآن مجید کے شروع میں یہ آگ کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، انسان خود لکڑیوں کی طرح آگ بھڑکانے کا ذریعہ بن جائیں گے. ان کے منہ اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے، جہنم کے پرخطر طبقوں میں جل رہے ہیں، لذیذ شراب کی بجائے گرم پیپ پی رہے ہیں. ان کے چہرے جھلس گئے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو، اس میں داخل ہو اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے پیروں اور بد کرداروں کو سخت سے سخت وعید سے ڈراتا ہے. فرماتا ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ مقہور آبادی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اہل مکہ سے کچھ بہت بڑے فاصلے پر نہیں. عبرت کے لیے تم وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. کیا سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم. مجھے تو آج کے لیسن میں جو بہت زیادہ جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے انٹلیکٹ کے بیس کے اوپر بہت سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ویسٹ میں تو انٹلیکٹ ہمارے سے بہت ہائر لیول پہ رہے، اور انہوں نے دنیا میں جتنی بھی ترقیاں کی ہیں وہ ساری ظاہر انٹلیکٹ کے بیس پر ہی کی ہیں، لیکن جو خواہشیں ہیں نا وہ انٹلیکٹ پر پھر حاوی ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنا زیادہ انسان کو بہا کر لے جاتی ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اب پہلے تو اپوزٹ سیکسز میں ان کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں تھا، اور آئی تھنک کہ وہ لوگ اس کے اندر اتنا آگے نکل گئے کہ پھر اس میں ان کے لیے شاید جام نہیں رہا کہ پھر انہوں نے ایک اور راہ نکال لی ہے. اور پھر اس کی کتنی جسٹیفیکیشنز ہیں. ایک تو ان کی لینگویج اتنی وہ آل انکمپسنگ ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ ایسے خوبصورت لفظ نکال لیتے ہیں. اس کے لیے بھی وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کنڈیم نہ کریں، اور ان کے لیے سمپیتھیٹک ہوں، اور یہ ان کی نیڈ ہے، اور یہ بایولوجیکل ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. اور وہاں پہ جیسے جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بہت ہی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر ان کے کوئی ریلیشن شپس نہ ہوں کسی اپوزٹ سیکس کے ممبر کے ساتھ. تو اگر کوئی شائع ہے لیٹ سے اور وہ صرف لڑکوں میں ہی رہتا ہے تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ یا وہ اس وجہ سے پھر اس چیز میں آ گئے اتنے زیادہ ہوموسیکشوئل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہیپس آف ربش ہے نا، جیسے ہمارے ملک میں جہاں جاؤ کیچڑ گند، ابھی جیسے اگر بارش ہوگی تو وہ اس گند کا کیا حال ہوگا، اور اسمیل اور اسٹنکنگ قسم کے ربش. مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر وہاں پہ ویسے کتنی کلینلینس ہے، لیکن اخلاقی طور پہ کتنا ربش اور کتنا اسٹنک ہے. اور اب اس کے اثرات ہمارے بھی ملکوں میں آ گئے، ایون مسلمانوں میں. کوئی جگہ اب اس کے افیکٹ سے خالی نہیں ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کی اصلیت کو سمجھنا
اس لیے بہت ضروری ہے نا کہ برائی کو برائی سمجھا جائے، کیونکہ اگر برائی کو آپ برا بھی نہیں کہتے تو وہ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ سب سے کم تر درجہ، یعنی کہ پھر تو ایمان باقی نہیں رہتا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.